میں ابھی کامران خان صاحب کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اور کامران خان صاحب ان صحافیوں میں سے ہیں جن کو خیر ہم تو دیکھتے ہوئے جوان ہوئے، اور ان کی پریڈکشنز اور ان کے جو انالیسز ہیں اس کے دشمن بھی معترف ہیں. تو میں نے ملاحظ سمجھا کہ پروگرام کا آغاز آج ان کے ٹویٹ سے کروں. وہ فرما رہے ہیں، اور میرے خیال میں بڑا صحیح فرما رہے ہیں. خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب صرف چند روز کی بات ہے، پاکستان کی سیاست میں دھماکہ خیز پیش و رفت میں عمران خان توشہ خانہ کیس میں سیشن کورٹ سے سزا پائیں گے اور سیاست سے نااہل ہو جائیں گے، عین ممکن ہے گرفتار بھی ہو جائیں. توشہ خانہ کیس اب فیصلہ کسی بھی روز آ سکتا ہے. سپریم کورٹ میں آج خان صاحب کو ایک اور پسپائی ملی. بظاہر پی ٹی آئی کی بچت ممکن نہیں. یاد رہے خان نے اپنے دفاع میں حلفیہ بیان بھی جمع نہیں کرایا. گواہان کی لسٹ جج نے مسترد کر دی. سزا ہوئی تو سیاست سے نااہلی لازم ہے. ویسے بھی پاکستان کی سیاست میں تاحیات نااہلی یا نااہلی معمول کا عمل ہے. مطلب عمران خان صاحب نے دریا کوزے مند کر دیا. مجھے مزید اب اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ آج کورٹ میں کیا ہوا، لیکن چلے پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عمران صاحب نے جو گواہان کو پریزنٹ کرنے کا مہلت مانگی تھی کورٹ سے، کورٹ نے وہ گواہان کی لسٹ دیکھ کے، گواہان تو انہوں نے پریزنٹ نہیں کیے، انہوں نے لسٹ جمع کرا دی عمران صاحب نے. حالانکہ انہوں نے گواہان پیش کرنے دے، کیونکہ اب جو معاملہ ہے ٹرائل کورٹ میں وہ فیصلے کے سٹیج پہ پہنچ چکا ہوا ہے. اس کے اندر انہوں نے جو 4 گواہ دیے، ان میں کچھ انکم ٹیکس کے لوگ تھے. ان میں ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت ریپرزینٹیٹو حسن رؤوف صاحب، وہ تھے، رؤوف صاحب جو ہے. اور ان میں سے کسی کا بھی تعلق جو ہے وہ توشہ خانہ کے معاملے سے نہیں ہے. ہاں، اگر آپ نے کوئی کریڈیبل ریلیونٹ گواہوں کی لسٹ کرنی تھی تو وہ بریگیڈیئر چیمہ صاحب جو میجر جنرل ہو چکے ہیں، جو آپ کے ملٹری اے ڈی سی تھے، جن پہ الزام لگایا آپ نے اپنے سوالات کے جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب نے، کہ جی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب کو سارا کام تو وہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ کر گئے اور انہوں نے ہی سارا ایویلیشن کروائی تھی. ان کو آپ پریزنٹ کرواتے، پھر وہ آ کے بتاتے کہ جی واقعی انہوں نے ایویلیشن کروائی تھی یا نہیں کروائی تھی، اور کیا اگر انہوں نے کروائی تھی انڈر کروائی تھی یا صحیح کروائی تھی. لیکن بہرحال آج سپریم کورٹ کے اندر ایک اور ڈیلے ٹیکٹک تھا تحریک انصاف کی طرف سے کہ کسی طریقے سے ہیئرنگ کو روکا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے انٹروین ہونے کی وہ نہیں کی، انٹروین نہیں کیا انہوں نے. اسلام آباد ہائی کورٹ کل جو بھی فیصلہ دے دے، اٹ از اے ڈفرنٹ سینیریو، لیکن ابھی تک کا تو یہی ہے کہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کل یا پرسوں تک آ سکتا ہے. اور جس طرح کامران خان صاحب کی ٹویٹ بتا رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ نااہلی کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، جیل بھی جا سکتے ہیں، اور یہ معمول کی بات ہے پاکستان میں. نااہلی پہ مجھے یاد آیا کہ طلال چودھری صاحب جو ہیں، آج میں نواز شریف صاحب کا ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ان کو بھی 5 سال ہو گئے نااہلی کو ان کی. اور طلال چودھری صاحب کے سیاسی نظریے سے تو میں بالکل متفق نہیں ہوں، بلکہ ان کے ساتھ ہمارے ہارڈ ہٹنگ سوالات ہوتے ہیں. لیکن ایک بات جس کا مجھے تعریف کرنی پڑے گی، وہ خواہ طلال چودھری صاحب ہیں، ہم اس سے پہلے رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی کر چکے ہیں، آج طلال چودھری صاحب کی کروں گا، کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف بکھری 8-8 دن 12-12 دن کی جیلوں کے اوپر، طلال چودھری جو ہیں وہ 5 سال نااہل ہو کے بھی اپنی پارٹی نون لیگ کے ساتھ کمیٹڈ کھڑے رہے. آپ طلال چودھری سے اختلاف کریں، آپ کو اس کی شکل اچھی لگتی ہے، اس کی شکل بری لگتی ہے، اس کی حرکتیں ٹھیک لگتی ہیں، بری لگتی ہیں، آپ کی سیاست سے اختلاف کریں، لیکن یہ بات بڑی ایکسیپشنل ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ 5 سال نااہل بھی ہوا، اور میرے خیال میں تو بڑا ناجائز ہی نااہل ہوا. وہ 5 سال اس کے قیمتی ضائع ہو گئے. یہ لوگ مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو یہاں سے اٹھ کے سیاست کرتے ہیں، اور ان کو سیاست سے اس طرح نکال دینا یہ اسی پورے منظر نامے کا حصہ تھا جو نواز شریف صاحب کے حوالے سے رچائی گئی، جس کے اندر بڑے بڑے لوگ شامل تھے. تو ان کے نام بھی آ گئے، میں کیا ریپیٹ کروں ادھر. اور اس چکر میں جو ہے یہاں پہ تو اتنی توہین عدالتیں ہوئی ہیں، اس حکومت نے توہین عدالت کی، بندیال صاحب کی کورٹ کی وہ سزا نہیں دی گئی جو اکیلے طلال چودھری صاحب کو دے دی گئی، کیونکہ اوبیسلی وہ نواز شریف کے ووکل سپورٹر تھے. اور بڑی بات جس کی میں عزت کرتا ہوں کہ وہ آج بھی سپورٹر ہیں نون لیگ کے، طلال چودھری جو ہیں. یہ بڑی بات ہے کہ اس موسم میں جہاں پہ اس طرح بکھرتے ہیں پتیوں کی طرح جو ہیں وہ لیڈرز جو ہیں، ہم نے دیکھا تحریک انصاف، ابھی ہمارے ساتھ جو فردوس عاشق اعوان صاحب ہیں، حالانکہ ان کا کیس مختلف ہے، ان پہ کوئی 9 مئی کا پریشر نہیں تھا، کیس نہیں، لیکن انہوں نے بھی چھوڑ دیا. تو سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عمران خان اور نواز شریف کی لیڈرشپ میں فرق کیا ہے کہ ان کی پارٹی میں سے کوئی ایک ایم پی اے بھی نہیں ٹوٹا، حالانکہ ان کے اوپر بھی بڑے ورس حالات آئے تھے، اور ان کی پارٹی میں سے جو ہے لوگ ٹوٹ کے نکل گئے. تو پھر نواز شریف ورسز عمران خان لیڈرشپ کا ایک موازنہ ضرور ہونا چاہیے. میں آج پروگرام میں کرنے کی کوشش کروں، لیکن سب سے پہلے توشہ خانہ. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں تحریک انصاف کے بڑے اہم ترین لائر اور شعیب شاہین صاحب، میرے ساتھ حفیظ اللہ نیائی صاحب موجود ہیں، اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ امید ہے کہ آ چکے ہوں گی. شعیب شاہین صاحب، اتنا ڈیلے کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اگر آپ کے ہاتھ صاف ہیں، آپ سمجھتے ہیں نا آپ نے
ایویلویشن غلط کروائی، نہ آپ نے تحفوں کو غلط طریقے سے بیچا یا رکھا، نہ آپ نے اس کو یہ ہے کہ ویل ٹیکس میں بھی آپ نے ڈکلیئر کیا بقول آپ کے ٹائم پہ کیا، تو پھر پرابلم کیا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں، اس کو اور ٹیکٹکس اپلائے جا رہے ہیں ڈیلے انجسٹس کے؟ شعیب شاہین صاحب۔ جی، پہلی بات تو آپ کو جو آپ نے خان صاحب کی کامران خان صاحب کی ٹویٹ بھی پڑھی اور جو آپ کا پوائنٹ آف ویو تھا، میں اس کو ایک دو پوائنٹ آپ کو واضح کر کے پھر آگے چلوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حلفیہ بیان کی بات ہوتی ہے، جب ٹرائل مکمل ہوتا ہے نا، ٹرائل کا سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ پراسیکیوشن وٹنسز سب سے پہلے آتے ہیں اور اس کے اوپر جرا ہوتی ہے ایکیوزڈ کے وکلاء کی طرف سے، اس کے بعد ملزم کو 342 کی سٹیٹمنٹ کا کہا جاتا ہے، وہ کوسچنر دیا جاتا ہے اور اس کا وہ جواب دیتے ہیں۔ پھر دو سوال ان سے ہوتے ہیں، ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا 340 کے مطابق آپ بطور گواہ بھی پیش ہونا چاہیں گے یا آپ کا یہ بیان کافی ہے؟ تو اگر بطور گواہ وہ پیش ہونا چاہیں تو اس کے لیے ایک آپشن ہوتا ہے 340 کی سٹیٹمنٹ، وہ پھر انڈر اوتھ ہوتی ہے، وہ بطور گواہ آتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی وہ سٹیٹمنٹ جس کو آپ سمجھے کہ وہ سیلف سفیشینٹ ہے تو پھر آپ کو 340 کی سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بیان حلفی والی بات یہ مس کوٹ ہو رہی ہے، مس ریپرزنٹیشن ہو رہی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے، یہ ایک لیگل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری بات پھر اس سے پوچھا جاتا ہے، جی میں اس کو کلیریفیکیشن کی طرف آ رہا ہوں۔ دوسری مجھے کرنے دینا بات، آپ کو ایک بات سے فور کر دوں۔ دوسرا سوال ان سے پوچھا جاتا ہے کیا اپنے آپ گواہ ڈیفنس میں پیش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ڈیفنس میں پیش کرنے کے لیے آپ کو پھر موقع ملتا ہے آپ لسٹ آف وٹنسز دیں، اس لسٹ آف وٹنسز دینے کے بعد پھر ان گواہان کو پیش کرنے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ کل 342 کی سٹیٹمنٹ ہوئی اور آج ہم نے لسٹ آف وٹنسز جمع کرا دی۔ اب یہ کہہ دینا کہ آپ کا جج یہ ڈٹرمن نہیں کر سکتا کہ یہ گواہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہیں، وہ اس لیے ریلیونٹ ہیں کہ میں مثلا ٹیکس کنسلٹنٹ ہے میرا، میں خود بطور وکیل بھی ہوں، میں اپنے ٹیکس کے کاغذات یا جو اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ سبجیکٹ ہوتے ہیں میں خود نہیں کرتا، تو میں ٹیکس ریلیٹڈ یا اکاؤنٹنٹ اپنے کو پیش کروں گا بطور گواہ، یہ ریلیونٹ ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ جو بھی ریلیونٹ ہیں، ریلیونسی کا فیصلہ یہ ایکیوز نے کرنا ہے، یہ جج نے نہیں کرنا کہ آپ جو گواہ پیش کر رہے ہیں، جو سٹیٹمنٹ کرا رہے ہیں، اس میں سے کون سا حصہ ریلیونٹ ہے کون سا نہیں ہے۔ اپلیکیشن اور لسٹ آف وٹنسز دیکھتے ہی ان کی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آئی تو انہوں نے کیسے کہہ دیا کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے؟ ان کو تو ہم آج سے مہینہ پہلے جانتے بھی نہیں تھے، ان کا کیا تعلق ہے توشہ خانہ میں گواہی سے؟ یہ تو بتائیں نا سر، ان کا کیا تعلق ہے گواہی سے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فیصلہ نہ آپ نے کرنا ہے نہ میں نے کرنا ہے، یہ اس ملزم کا رائٹ ہے، حق ہے کہ وہ اپنی حق میں جو گواہ ہیں وہ پیش کریں۔ اب گواہ جب آ کے سٹیٹمنٹ دے گا، جج نے اس وقت دیکھنا ہے کہ اس سٹیٹمنٹ میں کون سی بات ریلیونٹ ہے کون سی ارریلیونٹ ہے، جو ارریلیونٹ بات ہوگی وہ سائڈ پہ کرے گا۔ ٹھیک ہے شعیب صاحب، آپ ویل ٹیکن آپ کا یہ پوائنٹ، لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ بھی ملزم کا حق ہے کہ وہ الجھاتا رہے، ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیس کو ڈیلے کرتا رہے، یہ بھی ملزم کا حق ہے سر؟ جی جی جی۔ پہلی بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم ڈیلے نہیں کر رہے۔ آپ کو ایک بات اور بھی بتا دوں، ہمایوں دلاور صاحب جو اس وقت سٹنگ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں، 14 جولائی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ہی از آن لیو۔ پورے پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب اور اسلام آباد میں اگست میں چھٹیاں ہوتی ہیں، اور وہ چھٹیاں جو ہیں وہ 1 اگست سے لے کر 30 اگست تک ہیں، 31 اگست تک ہیں۔ ان میں صرف ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے ججز کا 2 دن 2 دن 3 دن ججز کی وہ تعیناتی ہوتی ہے، اور یہ جج صاحب 1 اگست سے 31 اگست تک چھٹیوں پہ ہیں۔ چونکہ ٹرائل 30 تاریخ تک ان کے بقول مکمل نہیں ہو سکا تو 3 دن پہلا نیا نوٹیفیکیشن آیا کہ 5 دن کے لیے فردر آپ کی ڈیوٹی لگا دی گئی تاکہ اس کیس کو پروسیس کو مکمل کریں۔ اور دوسری بات، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے 8-9 کوسچنز فارمولیٹ کر کے بھیجے کہ آپ ان کو ڈیسائیڈ کریں، اور وہ اس میں جو 3 چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں۔ کیا یہ کیس مینٹینیبل ہے، یعنی جورسڈکشن آف دی کورٹ ہے، نمبر 1، اور سپریم کورٹ میں بھی اس میں فیصلہ دے چکی ہے کہ جب جورسڈکشن کا کوسچن آ جائے سب سے پہلا فیصلہ اس پہ ہوتا ہے کہ یا یہ اختیار سماعت ہے یا نہیں ہے۔ تو سر یہ تو اب ہو نہیں گیا طے کہ یہ مینٹینیبل ہے لمیٹیشن ایک کیس سیشن کورٹ کے اندر، کہ ابھی یہ بھی طے نہیں ہوا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری بات سن لیں سن لیں تو آپ کو میں بتا دوں گا نا، 1 منٹ صرف بات کر لوں۔
یہ طے نہیں ہوا، اسی کے کلیئر کرتے چلے نا، اوپر اس کو لمبا ہو جائے گا کورٹ نے نوٹس کر دیے ہیں۔ اچھا چلیں بولے جی جی میں اسی کو واضح کر دوں نا، اس کے اوپر سنے بغیر ریمانڈ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں۔ ریمانڈ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا، اس پہ اختیار سماعت پہ سنے بغیر 3 دن کے اندر فیصلہ کر کے کہہ دیا کہ جی ہاں سب کچھ ٹھیک ہے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو ایک کوسچنز بھی انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اس پہ ہم جب ریویژن پٹیشن لے کر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ نوٹسز کر دیے ہیں، اور ان نوٹسز کے بعد ان کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن، یہ بھی ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان صاحب کے خلاف نازیبا تصاویر اور پوسٹیں لگائیں 2014 سے آنورڈ، اور اس کے اوپر جب ہم ٹرانسفر اپلیکیشن لے کر گئے کہ جی ہمیں ایک منصف جج کے پاس بھیج دیں، تو وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے نوٹسز جاری کر دیے ہیں۔ سیٹلڈ لا ہے کہ جب کسی کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن آ جائے یا ہائر فورم میں ایک میٹر سب جوڈس ہو تو نیچے وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ تو دور کی بات ہے وہ پروسیڈنگ نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے خلاف سارے ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں آپ کے سلاخوں پہ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس آپ کے نزدیک جواب جی 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 آپ بات کرنے یا میری بات مکمل کرنے دیں، دو باتیں فرمائیں سر فرمائیں۔ کامران صاحب میں آپ کو صرف یہ بات کر رہا تھا کہ ہم ڈیلے نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں منصف وہ ہو، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، انصاف ہوتا ہوا نظر آئے، ہم نے یہ کہا۔ نمبر 2 ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ اس کیس کو آپ کم سے کم ایسے منصف کے پاس بھیجیں جو ہمارے ساتھ دشمنی تو نہ رکھتا ہو۔ ایک شخص میرے خلاف فرض کریں میں اس سے دشمنی رکھتا ہوں یا وہ میرے خلاف دشمنی رکھتا ہے، پوائنٹ آ گیا سر آپ کا، آپ ضرور اس سے فیصلہ کرانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک سر، بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان میں بندیال صاحب کے آگے حکومت نے 50 دفعہ پلی کی کہ آپ بینچ سے الگ ہو جائیں، فلاں مظاہر علی نقوی صاحب فلاں بینچ سے الگ ہو جائیں، کورٹ نے نئی روایت ڈالی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریفیوز نہیں کر رہی، تو اب یہ تو معاملہ ایک بڑے لیول پہ طے ہو چکا ہے کہ یہ جج کی مرضی ہے، وہ مورلی اس کو ٹیک اپ کرے یا نہ کرے، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ باقی جہاں تک یہ بات ہے، آپ نے ابھی تک جو گواہ، ہم تو سوچ رہے تھے کہ آپ چیمہ صاحب کو گواہ کے طور پہ پیش کریں گے، جس پہ سارا مدعا ڈال دیا عمران خان صاحب نے کہ یہ لیس ایویلیوشن کروائی یا صحیح ایویلیوشن، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں، فردوس عاشق امان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، ہاں جی، پھر آپ کی آواز غائب ہے۔ فردوس صاحبہ، شعیب شاہین صاحب کے ساتھ موجود ہے، حفیظ الہی صاحب بھی، مجھے بتائیے اب آ رہی ہے؟ جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے میڈم؟ بھائی آواز ٹھیک کریں۔ اچھا اب آ رہی ہے۔ میں سوال میرا یہ کہ عمران خان کو آپ نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، کیا توشہ خانہ میں انہوں نے توشہ خانہ میں میڈم انہوں نے آپ کے خیال میں، آپ اتنے کلوزلی ان کو آپ نے دیکھا ہے، کام کیا ان کے ساتھ، انہوں نے چوری کی ہے لیس ایویلویٹ کر کے، یا وہ صادق اور امین ہے اس معاملے پہ؟ آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کامران، یہ بدقسمتی ہے اور یہ تکلیف دہ حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، اور شاید یہ پاکستان کے عوام جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کے لیے یہ کوئی اچھا آرگومنٹ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جو ہماری امیدوں کا محور اور مرکز تھا اور جس کو پاکستان کا مسیحا کہتے، میری زبان نہیں تھکتی تھی، اور ہم جو ہے وہ امیدیں لگا کے اس شخص کو جس نے اس نظام کو بدلنا تھا، جس نے پاکستان کے عوام کو ریلیف دینا تھا اور قائد اعظم کے پاکستان کا معمار بننا تھا، اس کے گھر سے مال مسروقہ برآمد ہو۔ یہ بات میری زبان کے اوپر آتی نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میرا لیڈر جو ہے، میرا مسیحا جو ہے، جس کو میں یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا نجات دہندہ سمجھتی رہی، وہ آج جو ہے وہ توشہ خانہ سے تحائف بیچنے پہ عدالت کے اندر وضاحتیں دے رہا ہے، یا فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ جڑے جو معاملات ہیں، یا وہ قانون کی عملداری پہ بلند و بانگ دعوے کرنے والا جو ہے۔ لیکن فردوس صاحبہ، آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کا کام کیا ہوگا؟ اپنے تجربے کی بیس پہ بتائے نا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا کام کیا ہوگا، لا بریک کیا ہوگا توشہ خانہ کا؟ آپ کو یہ لگتا ہے؟ آپ نے بڑا عرصہ کام کیا ان کے ساتھ۔ کامران، توشہ خانہ سے تحفے لینا روایت رہی ہے، اس تحفے کو استعمال کرنا کوئی جرم اور گناہ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس تحفے کو بیچنا،
اور اس تحفے کو بیچنے والا جو جرم ہے، یہ روایت جو ہے اس کی داغ بیل جو ہے وہ میرے سابقہ لیڈر نے ڈالی ہے، اور میں یہ کیسے مان جاؤں کہ ان کے گھر میں مال مسروقہ پڑا ہو اور وہ سب کچھ ان کے پاس اویلیبل ہو، ان کو نظر آ رہا ہو، دکھائی دے رہا ہو، اور پھر وہ اس پہ آنکھیں بند کر لیں، اور اگر جرم ہوتا ہوا دیکھ کے آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں تو آپ جرم میں حصے دار ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو غلط نظر آ رہا ہو اور آپ اس سے آنکھیں چرا لیں اور آپ کہیں کہ میں نے نہیں کیا، کسی اور نے کیا ہے، تو اس لیے میں اس جرم کے اندر کسی طرح بھی کرائم پارٹنر نہیں ہوں۔ لیکن فردوس صاحبہ ان کا آپ کے جو سابقہ لیڈر ہے ان کا کہنا ہے کہ جب میں نے پرائز پے کر دی تحفہ میرا ہو گیا تو میری مرضی میں بیچوں یا نہ رکھوں۔ جی ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ کچھ مہذب دنیا میں جینے کے لیے قانون اور قاعدے ہوتے ہیں، کچھ روایات ہوتی ہیں، وہاں خواہشات نہیں چلتی۔ اور کامران جب آپ کی لائف پارٹنر آپ کے ساتھ کرائم پارٹنر بن جائے تو یہ وہ لمحہ ہے کہ جب وہ لیڈر جو ہے وہ قوم کا ہیرو نہیں، وہ پھر زیرو ہو جاتا ہے، کیونکہ لائف پارٹنر کو اپنے ساتھ کرائم پارٹنر بننے تک کا جو پروسیس تھا اس کی پذیرائی اور آبیاری خود میرا لیڈر کرتا رہا، کیونکہ جو سہولت کاروں کے نام وہ لے رہے ہیں وہ سہولت کاروں کا وجود بے معنی ہے، کیونکہ کسی کو بھی ایکسیس جو ہے اس بنی گالہ میں خان صاحب کی مرضی، منشا اور ان کی لائف پارٹنر کے بغیر دستیاب نہیں تھی۔ تو یہ جو اس وقت اسکیپ گوٹ بنانے کا کہ وہ اپنی ذمہ داری لینے کی بجائے کبھی وہ ملٹری سیکٹری پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، کبھی وہ کسی پہ ڈال رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے بشرا بی بی سے کوئی مجھے آپ کی خار لگتی ہے، فردوس صاحبہ آپ بڑا ان کے خلاف بولتی ہیں۔ بشرا بی بی بیچاری کا کیا تعلق؟ پرائم منسٹر کا کام تھا یہ ان کی عمران خان کی منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ بشرا بی بی کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ مجھے لگتا ہے کوئی آپ کو ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے زیادہ وہ، تبھی آپ اتنا بولتی ہیں ان کے خلاف فردوس صاحبہ۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میری ان سے نہ کوئی ذاتی عداوت ہے، نہ میری ان سے جائیداد کا جھگڑا ہے، نہ میری ان سے کوئی دشمنی ہے۔ میرا صرف اختلاف یہ ہے کہ وہ میری قوم کا ہیرو جو تھا اس کو زیرو جس شخصیت نے بنایا اس کا نام بشرا بی بی ہے، کیونکہ بشرا بی بی نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے قوم کے مفادات کو داؤ پہ لگا دیا، اپنے ذاتی چھوٹے چھوٹے وہ خواہشات جو انہوں نے اپنے خاندان کو طاقتور بنانے کے لیے اس قوم کے 26 کروڑ جو عوام ہیں ان کی امیدوں کو ملیہ میٹ کر دیا۔ تو میرا ان سے کوئی ذاتی عداوت نہیں ہے، مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ توشہ خانہ کے تحفے کوئی بشرا بی بی کو نہیں دے رہا ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا جی، بشرا بی بی چاہیں تو اپنا پوائنٹ بھی دے سکتی ہیں، وہ عمران خان صاحب کی بیوی کو ملتے تھے، اور اگر وہ دکانوں پہ جا کے فروخت ہوئے ہیں تو she is responsible for that misconduct۔ ٹھیک ہے جی۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، آپ کو میں نے بھی خان صاحب کی ٹویٹ پڑھ کے سنائی، کامران خان صاحب کی، آپ کو لگ رہا ہے توشہ خانہ میں ڈسپائٹ آل دا آرگومنٹ دیٹ ریسپیکٹڈ شعیب شاہین صاحب دے رہے ہیں، جتنے بھی ڈیلے ٹیکٹکس، عمران صاحب بلاخر اسی کیس میں قابل گرفت ہوں گے آپ کے نزدیک اور ڈسکوالیفائی ہوں گے؟ پہلے تو جی آج میں اپنی قسمت میں نازا ہوں، فخر کر رہا ہوں کہ یہ دن بھی آنا تھا کہ میں نے اور آپ نے اور ہم سب نے ایک پیج پہ ہونا تھا۔ پاس باں مل گئے کعبہ کو صنم خانوں سے۔ آپ فردوس صاحبہ کا کہہ رہے ہوں گے، میرا نہیں، میں تو پہلے ایک پیج پہ ہوں۔ آپ کی دکان ہے، آپ نے مال بیچنا ہے، بیچے، آپ کا کاروبار چل رہا ہے۔ لیکن مجھے حقیقت ہے، ہم تو اس کو سروس سمجھ کے کر رہے ہیں، لیکن بڑا حفیظ اللہ صاحب آپ جو کہیں سڑکوں پہ آپ کا جاب مجھے بڑا مشکل لگتا ہے۔ چلو مجھے حوصلہ ملا ہے کہ شعیب شاہین صاحب بیٹھے ہیں، کم از کم ایک مجھے ایک اچھی چیز لگتی ہے کہ ایک بالکل جینوئن، سنسیئر اور ڈائی ہارٹ آدمی ہے، اور میں تو حقیقت سمجھتا ہوں کہ جو ہے یہ ایک بڑا ایک ان کی کوالٹی ہے۔ باقی دیکھیں جی، کڑائی سے یہ ہے کہ مجھے تو صرف ایک ہی بات کرنی ہے بریفلی۔
میں جب عمران خان صاحب کے جو پوری زندگی انہوں نے جن چیزوں کو پریچ کیا ہے، جو انہوں نے لوگوں کو بتایا ہے، جو اپنا انہوں نے جو مینیفیسٹیشن دی ہے، جو پورٹرے کی ہے، توشہ خانہ کے اندر چشم تصور میں یا القادر ٹرسٹ ہے، چشم تصور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ٹرسٹ ہے اس کے 2 ٹرسٹی تھے، ایک کا نام تھا نواز شریف اور ایک کا نام تھا مرحومہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ۔ توشہ خانہ میں یہ سارے کام نواز شریف نے کیا تھے وزیر اعظم۔ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ پھر ان کی کیا رائے تھی؟ اور یہ جو شعیب شاہین صاحب ہیں، جو کہ حقیقت ہے کہ میں نے کل بھی کسی پروگرام میں ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہا جی اب مجھے یہ پتہ چل گیا کہ اگر میں نے کورٹ کی جورسڈکشن، مینٹینیبلٹی، ٹیکنیکل گراؤنڈز اگر اس پہ اڑانا ہے نا تو عمران خان صاحب کے وکیلوں سے بڑا اب دنیا میں خطہ ارضی پہ کوئی وکیل نہیں ہے۔ ان سے رابطہ اللہ تعالیٰ نے کریں، ان کو وہ اسکل دی ہے، ان سے رابطہ قائم کریں۔ میں کہتا ہوں جی یقین جانو اب ان کے پیسے بہت بڑھ جائیں گے، یہ ان کی اسکل ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ 2013 میں اکبر بابر ہمارا بہت ہی پیارا بھائی بیچارہ، اتنا مخلص، اتنا جینوئن، اور کیس لے کے چلا ہے پارٹی فنڈنگ کا، ان کو ماننے کہ آج تک اس کا فیصلہ نہیں ہونے دیا، اور کہتے ہیں جی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میرے پہ کیسے؟ یعنی کہ ان کا یہ خیال ہے کہ میں تو اس فیلڈ میں نہیں، میرے تو اس لیے میں نے تو یہ کہنے چھوڑ دیا ہے کہ یہ جو ہے توشہ خانہ کی جو گھڑی کی واردات ہے عمران خان نے کی ہے، اس کے اندر ایک چیز ہے نہیں۔ اب ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کیس کا حصہ نہیں ہے، اور وہ دوسری بات یاد ہے اس کے اندر آپ کو، میں تو کہتا ہوں اللہ کا نظام ہے۔ یقین جانو کہ جو عمران خان صاحب کرتے ہیں نواز شریف صاحب کے خلاف، جو کیلوری فونٹ کے اوپر مریم نواز صاحبہ کے اوپر انہوں نے کہا، اس دن بھی کہہ رہے تھے، غلط بیان نہیں کر رہے تھے کہ وہ اس کے جو تھا، جو کیا نام ہے، ریڈلی تھا، کیا تھا اس کا، جب بیان دیا گیا تو اس نے کہا یہ کیلوری فونٹ جو ہے ایک عرصے سے مارکیٹ میں تھا، جو مریم نواز صاحب نے کہا کہ انہوں نے جالی رسید بنائی ہے، یہ جالی ٹرسٹ ڈیڈ بنائی ہے، وہ کہتے ہیں 2002 یا 2003 سے تھا، انہوں نے 2005 بنائی ہے۔ آپ مقافات عمل ہے کہ جعلی رسیدیں بھی اس کے اندر موجود ہیں، اس کے اندر منی ٹریل بھی نہیں ہے، پہلے بیچا پھر پیسے دیے، پھر اس کے بعد بیچا بھی، تو اب تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس آج جیو کے اوپر عمر فاروق ظہور صاحب کا ایکسٹینسو انٹرویو آیا، پہلے بھی دے چکے ہیں، اور انہوں نے ایک ایک چیز بتائی ہے، وہ اس طرح گھڑی اچھل رہی ہے اور اس طریقے سے ان کے پین اور ساری چیزیں ڈسپلے پہ تھیں، میرا خیال ہے کہ کیا بیت رہی ہوگی۔ اب جب وہ دکھاتے ہوں گے تو چیلنج کر دیں گے یہ جعلی ہے، اور پھر جس دکان پہ کیا اسے کہہ دیا کہ جو اس نے کہا جی وہ گواہ تو وہ ہے، وہ پیش کرتے، بالکل ٹھیک ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بریگیڈیئر چیمہ کو پیش کر دیتے۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑا کرائسس ہے۔ عمران خان صاحب، مجھے تو ایک ہی گزارش کرنی ہے کہ ان کے شان نہیں ہے کہ عدالتوں کے کیس نہ چلنے دیں، چاہے عدالتیں یہی عدالتیں تھیں، ون سائیڈڈ تھی، مونوٹک ججز تھے، یہی بشیر صاحب تھے اور یہی ارشد ملک صاحب ججز تھے، اور ساری چیزیں یہیں پہ ہم نے ساریوں کو مینیپولیٹ ہوتے دیکھا۔ نواز شریف پھر بھی ان کے کورٹ کا سامنا کرتے رہے، سزاؤں کو قبول کیا۔ انگلینڈ سے اپنی بیٹی کے ساتھ 10 سال سزا 13 جولائی 2018 گرمی میں حبس میں وہ آئے اور فیس کی۔ عمران خان صاحب اب ججز کو بجائے ہمایوں صاحب کی بالکل ٹھیک ہے جی مارکیٹ میں اتارے، کسی کو اور جج سر، آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ کوئکلی بریک سے پہلے حفیظ اللہ صاحب بالکل آپ نے مفصل بتا دیا، سارا مقافات عمل ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے شعیب شاہین صاحب، آپ نے 1 منٹ آپ کو دوں گا، آپ نے رسپونڈ کرنا ہے۔ بڑی اہم بات کی فردوس عاشق وان صاحبہ نے، میرا خیال سے گواہ کے طور پہ تو پھر بشرا بی بی کو نہیں پریزنٹ کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ وہ کہہ رہی ہیں وہ سب کچھ جانتی تھیں، وہ تو پارٹنر ان کرائم تھی ان کے اس سارے معاملے میں۔ سوچیں ذرا اس بارے میں بھی شعیب صاحب۔ دیکھیں کامران صاحب، آپ نے خود، میں بڑے احترام کے ساتھ اپنے دونوں گیسٹ صاحبان کا اور آپ کی بات کا، آپ نے خود اس بات کو واضح کر دیا۔ میں نے ایک چیز اکارڈنگ ٹو رولز ریگولیشنز لی ہے، وہ میری پراپرٹی ہے، میں نے کسی کو گفٹ کی، میں نے کسی کو بیچی، کسی کو دی، یہ میرا سبجیکٹ میٹر ہے اکارڈنگ ٹو رولز، یہ ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے۔ اور اس وقت یہ بھی ایک ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے کہ 4 شخصیات ہیں جو قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لے سکتے تھے۔ مریم نواز صاحبہ نے گاڑی لی جو کہ وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی، اور نے ڈکلیئر بھی نہیں کی اور توشہ خانہ میں بھی جمع نہیں کرائی، میں اس کو واضح کر دوں، اور وہ جرم ہے۔ دوسرا، آصف علی زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لیں، نواز شریف صاحب نے 1 گاڑی لی، یوسف رضا گیلانی نے 1 گاڑی لی، اور وہ ریفرنس بھی واپس ہو گیا، یہ تو ہمیں پتہ ہے، ختم ہو گیا۔
یعنی جس نے جرم کیا ہے آپ گواہ کے طور پر بشرا صاحبہ کو پریزنٹ نہیں کرنا چاہتے. وہ آج مدعی ہے. میں بریک پہ جانا چاہوں گا. لیائی صاحب کچھ کہنا ہے کوئی آپ نے؟ ایک سیکنڈ کوئکلی لیائی صاحب کوئکلی. میں کوئکلی کہوں گا سر سمجھ آ گئی بات. بس ایک بات ہے شعیب صاحب کے لیے دیکھیں نا, شعیب صاحب کا پوائنٹ آ گیا. زرداری صاحب گاڑی لے لینی چاہیے. جی لیائی صاحب کوئکلی بولیں سر. اچھا اس کیس میں ایک ہی چیز اس وقت کورٹ نے پروف کرنی ہے کل کہ جی آیا جو مس ڈکلیریشن ہوئے ہے یا نہیں, اور وہاں پہ 63F کے لیے کورٹ کا ڈیسیژن چاہیے ہوتی ہے. سزا بھی ہو گئی تو وہ سیٹسفائیڈ ہو جائے گی, لیکن ڈیسیژن جو ہے اس کے اوپر عمران خان صاحب کی نااہلی ہونی ہے. آپ سنیں کہ ابھی تک ایک نقطہ کرنا ہے, باقی نیب منی ٹریل باقی سیٹل ہوتی رہیں گی. وہ ایک لمبا ایک کھلارا ہے. اس ہمایوں دلاور صاحب کے سامنے پوائنٹ آ گیا جی آپ کا. میں بریک پہ جا رہا ہوں. پرائم منسٹر کا کل بیان جو آیا اس نے الیکشن کو بڑا گوماگو کیفیت میں ڈال دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری نہیں پہ مردم شماری پہ الیکشن ہوگا, اس پہ ضرور بات کریں گے. اور جیسے میں پہلے بتا رہا تھا آپ کو کہ کیونکہ اس مردم شماری کو نہیں کو تو مانتا ہی کوئی نہیں ہے. تو دوسرا جس طرح بتایا طلال چودھری صاحب کو آج 5 سال ہوئے, انہوں نے بھی پارٹی نہیں چھوڑی. پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ گئی, بکھر گئی. کیا فرق ہے نواز شریف اور عمران خان کی لیڈرشپ میں؟ فردوس عاشق ایوان صاحبہ سے بہترین کوئی اس کو بتا نہیں سکتا, اس لیے کہ فردوس صاحبہ نے کسی پریشر میں پارٹی نہیں چھوڑی. ان پہ کوئی 9 مئی کا مقدمہ نہیں تھا, انہوں نے بھی مرضی سے چھوڑی ہے. تو ان تمام دونوں معاملات پہ ذرا بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی فردوس عاشق ایوان صاحبہ, آپ کے آنے سے پہلے بھی میں نے پروگرام میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ کیا فرق ہے نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بکھر گئی, لیکن پی ایم ایل این جو ہے وہ نہیں بکھر سکی. حالانکہ ان پہ بھی بہت ٹارچر ہوا, پولیٹیکل ٹارچر ہوا, انجینئرنگ ہوئی, آپ کے سامنے ہی ہے. یو آر ان دا بیسٹ پوزیشن ٹو اینالائز, کیونکہ نہ آپ کا نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی قلبی تعلق ہے اور نہ اب آپ کا اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. پارٹی کی لیڈرشپ میں فرق ہے, کیا فرق ہے, کس طرح ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں, ایک ہے آپ کا ایوولوشن پروسیس اور ایک ہے آپ کا ریولوشنری نیریٹو. جو ایوولوشن سے جماعتیں بنتی ہیں اور جو نیچے عوام میں روٹس ان کی ہوتی ہیں اور الٹیمیٹلی وہ ایک پبلک کے ساتھ ان کا کنیکٹیوٹی بانڈ اتنا سٹرونگ بن جاتا ہے کہ وہ پھر وقت کے اتار چڑھاؤ یا تھپیڑے جو ہیں اس بانڈ کو کمزور تو کر دیتے ہیں لیکن توڑ نہیں دیتے. اور پی ٹی آئی کا جو سب سے بڑا چیلنج رہا کہ پی ٹی آئی میں اکثریت جو تھی وہ ہمارے ٹین ایجر اور اسٹریٹ بوائز کی تھی. یہ وہ لوگ تھے جو عمران خان کے بیانیے پہ ووٹ لے کے آئے تھے. ان کی پبلک کے ساتھ کنیکٹیوٹی نہیں تھی. پبلک نے ان کو سیاست کے چونکہ ڈائنامکس ہوتے ہیں, پولیٹیکل لینڈسکیپ میں آپ آئسولیشن میں سیاست نہیں کر رہے ہوتے. آپ نے وہاں رکھ رکھاؤ, وزاداری, ڈیرے داری, میل ملاپ, خوشی غمی, ہر کسی کے اچھے برے وقت میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. آپ تو بڑی سیزنڈ پولیٹیشن ہے, آپ تو یہ ساری چیزیں, آپ کی تو روٹس بڑی گہری ہیں عوام میں. آپ نے جب مشکل وقت میں کیوں چھوڑ دیا تحریک انصاف کو؟ دیکھیں, میرا تحریک انصاف سے جو اختلاف ہے وہ تو 1.5 سال سے چل رہا تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں کسی بھی مین سٹریم میٹنگ یا ان کے کسی ایسے زمان پاک کے اندر ہونے والے اجتماع یا اس ڈسکشن کے اندر حصے دار نہیں تھی جس دن سے خان صاحب نے اپنی توپوں کا رخ جو تھا وہ قومی سلامتی کے اداروں کی طرف کیا. جب تک ان کا ہدف, ٹارگٹ اور ان کا مورچہ جو تھا وہ سیاسی مخالفین تھے, سیاسی حریف تھے, میرا وجود ان کے ساتھ کھڑا آپ کو نظر بھی آیا اور اس مورچے پہ میں نے اپنے بیانیے کا دفاع کیا کیونکہ ان کا فوکس سیاستدان تھے. جس دن انہوں نے اپنی توپوں کا رخ قومی سلامتی کے اداروں کی طرف کر دیا تو میں نے اپنا ان کے ساتھ جو تھا کھڑے ہو کے اس بیانیے سے اختلاف کیا کیونکہ میں نواز شریف کو یہ آج بھی کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی لیڈرشپ اتنی کرزمیٹک رہی ہے کہ ان کی پارٹی نے ان کو چھوڑا نہیں مشکل حالات میں بھی. آپ یہ کریڈٹ نواز شریف کو آج بھی نہیں دے رہی. نہیں ایسے نہیں, اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے. دیکھیں, نواز شریف کا ایک کورس آف پروسیس سے وہ 3ری دفعہ وزیر اعظم بنے.
انہوں نے غلطیاں کی پھر غلطیوں سے سیکھا, انہوں نے غلطیاں کی پھر غلطیوں سے سیکھا, پھر کی پھر سیکھا. لیکن یہ بھی ان کے لیے منفرد اعزاز ہے کہ 3 دفعہ وزیر اعظم بن کے تینوں دفعہ انہوں نے اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا, انہوں نے ان غلطیوں کا تدارک نہ کیا, ازالہ نہ کیا, اور پھر بار بار ان غلطیوں کو دہرایا جس کا ان کی جماعت وکٹم بنتی رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ نہ ہنگ لگی نہ پھٹکری, نہ انہوں نے کوئی جیل دیکھی نہ قید دیکھی, نہ کسی طرح بھی انہوں نے کسی کا فاتحہ پڑھا نہ درود پڑھا, نہ انہوں نے کسی جگہ سیاست کی کھجل خرابی کی. تو ڈائریکٹ یہ جو ہے وہ ایم این اے اور فیڈرل منسٹر بن گئے اور پرائم منسٹر کے ہاؤس تک کی سیڑھیاں چڑھ کے پاکستان کے قومی لیڈرشپ کے اندر ان کا شمار ہونے لگا. تو سٹیک پہ کچھ نہیں تھا جی, جو ان کو پکی پکائی کھیر ملی جو انہوں نے کھانی بھی نہیں آئی. تو کھیر پکانا اور پکی پکائی کھانا دو مختلف چیزیں ہیں. نواز شریف کا جو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو اس لیے میں ان کو آپ کے نزدیک کہ انہوں نے بار بار ان غلطیوں کو دہرایا ہے. تو جو غلطیاں دہراتا ہے تاریخ سے سبق نہیں سیکھتا, وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حالات سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کیا. بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب ان کا مقدر ہے, وہ غلطیاں کریں بھی بقول آپ کے تو پھر بھی پرائم منسٹر بن جاتے ہیں. نیائی صاحب, کیا عمران خان اگر 9 مئی کے واقعہ یا اداروں پہ حملہ آور نہ ہوتے, اس کے باوجود نواز شریف کے مقابلے میں اگر ان کی لیڈرشپ کو ایویلیویٹ کیا جائے تو ان کی پارٹی نہ ٹوٹتی اس طرح؟ ذرا موازنہ تو کریں دونوں لیڈرشپ کا. سر آپ تو بڑی بیسٹ پوزیشن میں ہیں اس وقت. میرا تو خیال ہے کامران صاحب, آواز مجھے آ رہی ہے, اچھا, میرا یہ خیال ہے کہ نواز شریف عمران خان صاحب جو ہیں اگر اپریل مئی میں باجوہ صاحب دوغلا پان نہ کرتے, دوعملی نہ کرتے, ان کے ذاتی جو ایجنڈا ہے اپنے آپ کو جو نوازنے کا وہ نہ رہتا تو عمران خان صاحب اب تک قصہ پاری نہ ہوتے. یہ تو ان کو زندہ رکھا باجوہ صاحب نے, کیونکہ جو کام ہونے تھے اپریل مئی کے اندر وہ ہو رہے ہیں آ کے جولائی اگست 2023 میں, یعنی کہ 1 سال لگا ان کو یہ کرنے کا, کیونکہ اس کے بعد بہت کو بگاڑ ہو گیا. پھر اس کے بعد آرمی کے اندر جو ہے بہت ساری چیزیں اپنے ادارے کو بڑا خراب کر گئے باجوہ صاحب. جہاں تک یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب کا جو افسر جو ہے یا جو نئی پاپولیرٹی آئی ہے, یہ اس کے اندر ایک انہیرنٹ پرابلم تھا. یہ پاپولیرٹی ہمیشہ اس سے پہلے بھی لوگوں کو آ چکی ہے. 58-59 میں خان عبد القیوم خان, 66 میں بھٹو صاحب, پھر 93 میں نواز شریف صاحب, پھر 2018 میں نواز شریف صاحب, 2017 میں. یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پاکستان کے اندر بڑا آئی کیچنگ ہے, اس کے لیے بڑی پبلک سپورٹ ہوتی ہے. عمران خان صاحب نے چونکہ اس کو بھی ایک نیا رنگ دیا اور بہت ہی اس کو 4 چاند لگائے, تو اس لیے ان کو اسی طریقے سے جو ان کا افسر جو ہے یا پاپولیرٹی ہے جو دسمبر 2021 میں لوئسٹ ایپ پہ تھی, وہ اب پھر جو ہے وہ تمطراء کے ساتھ آسمان پہ چڑھی ہوئی ہے. لیکن ایک چیز جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ حالات کچھ بھی ہو, میرے نزدیک تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہو یا حکومت ہو یا عمران خان ہو, یہ سارے بند گلی میں ہیں, کیونکہ یہ ایک اور ٹاپک ہے, اس میں تو ابھی بات کر نہیں رہے. لیکن عمران خان صاحب کے جو اس وقت سپورٹ ہے پبلک کے اندر, وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئی. وہ تو 9 مئی کے بعد بھی میں نے جتنا اس کا جائزہ لیا ہے, جتنے لوگوں ملا ہوں, کوئی بندہ عمران خان کی سپورٹ سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹا. اگر وہ زیادہ ہے تو اس طرح موجود ہے, اگر درمیانی ہے تو بھی موجود ہے, اگر نہیں ہے تو بھی اس طرح موجود ہے. لیکن جو ان کے جو لیڈرز ہیں, یہ آپ کی بالکل بات صحیح ہے کہ جس طرح میسیولی انہوں نے عمران خان کو ابینڈن کیا, کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے ہائیبرڈ طریقے سے لائے گئے تھے, ہانک کے لائے گئے تھے. یہ پارٹی جو تھی, یہ جتنے لیڈرز ہیں, یہ پچھلے 5-7 سال کی ہی مار ہے اقتدار میں عمران خان صاحب کے آنے سے پہلے کے 4-5 سال 7 سال. سب کو ہانک کے لایا گیا تھا. جو ہانک کے لائے, جو تلوار کے لوگ دکھا کے لائے گئے, جو جس مفاد وہ اسی طرح چلے گئے. مجھے آپ سے ایک سوال اور پوچھنا, لیکن اور پارٹی میں اس طرح ہانک کے لوگ ایک سوال میں نے آپ سے اور پوچھنا, لیکن میں دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں. شعیب, بالکل ایک سوال میں نے آپ سے اور پوچھنا, دوبارہ واپس آ رہا ہوں. شعیب شاہین صاحب, آپ عمران خان سے ملتے ہیں, کیا سینٹیمنٹ ہے ان کا کہ طلال چودھری جیسے لوگ, رانا ثناءاللہ جیسے لوگ پولیٹیکل ٹارچر کے باوجود, وکٹیمائزیشن کے باوجود پارٹی چھوڑ کے, ان کی پارٹی نے ان کو چھوڑ دیا. واٹ از سینٹیمنٹ
ان سے کوئی غلطیاں ہوئی ان کو اعادہ کرتے ہیں وہ کہ غلط کر دیا انہوں نے کوئی بیانیہ غلط دے دیا؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، میرے دونوں دوستوں نے جو بات کی ہے نا، اس سے میرا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ میں بھٹو والے زمانے سے شروع ہوتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا تمام لیڈرشپ، جس میں کوثر نیازی، مصطفیٰ جتوئی، مصطفیٰ کھر، حنیف رامے، حفیظ پیرزادہ، جو نام لیں آپ، بڑے لیڈرشپ، وہ ساری چھوڑ گئی تھی۔ اس دوران جب 86 میں بے نظیر صاحبہ واپس آتی ہیں، 88 میں وہ فرسٹ ٹائم پرائم منسٹر بنتی ہیں ود دی سپورٹ آف دی یوتھ، اس لیے کہ ساری لیڈرشپ اگر چھوڑ بھی گئی تھی، نیازی صاحب سی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں، پبلک سپورٹ اسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ رہی، آج بھی پی ٹی آئی عمران کے ساتھ خان کے پاس تو کوئی بے نظیر بھی نہیں ہے سر، عمران خان کی تو کوئی پولیٹیکل لیگیسی ہے ہی نہیں نا۔ کیوں ہم نے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ کیا ہم نے غلامی کی طرح، غلاموں کی طرح رہنا ہے؟ کیا ہم نے اسی طرح ایک وراثت کے ذریعے رہنا ہے؟ اب لوگوں کو شعور آ گیا ہے، دیر از اے ڈفرنس۔ میں دوسری طرف آپ کو بات بتاؤں، آپ آگے آ جائیں، جوریجو کو ایجاد کیا اسٹیبلشمنٹ نے، لیکن جوریجو صاحب ایک انڈیپینڈنٹ آدمی تھے، ان کے ساتھ نہیں چل سکی اسٹیبلشمنٹ، ان کے بطن سے پی ایم ایل این پیدا کی گئی۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا پوائنٹ آ گیا نیازی صاحب، بند گلی میں لوگ کیسے پہنچ گئے، کوئکلی اگر آپ بتا دیں، ساری پارٹیاں بند گلی اس لیے کہ اس کا پولیٹیکل سٹیل میٹ ہے، حل کسی کے پاس پی نہیں ایم ایل کیوں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کو اگر پاسبلی عمران خان صاحب کو اگر ایلیمنیٹ کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ اب جو ہمارا اس وقت کرائسس ہمارا سیاسی عدم استحکام۔ سر کنٹینیو کیجئے گا، میں کوشش کرتا ہوں بریک کے بعد واپس آ کے نیازی صاحب سے پوچھوں کہ بند گلی میں کس طرح پہنچی ہیں پارٹیاں۔ پرائم منسٹر کا یہ کہنا کہ الیکشن نئی مردم شماری پہ ہوگی، جس کو تمام پولیٹیکل پارٹی سے ریجیکٹ کیا ہوا ہے، اس نے الیکشن کے اوپر ڈاؤٹس کے بادل اور گہرے کر دیا۔ آپ کو آئندہ بھی اس پہ رپورٹ کرتے رہیں گے۔ دیجیے کل تک اجازت۔